جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا. اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک دے تو زمین و آسمان کے بیچ کا جو پورشن ہے، جو علاقہ ہے، وہ پورا کا پورا روشن ہو جائے گا صرف اس کے جھانک لینے سے. اتنی خوبصورت ہوں گی وہ جنت کی عورتیں، ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر عیب سے پاک ہوں گی. میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اس جنت کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں شوق دلاتا ہے. ہم اس کی تیاری کریں. اس جنت میں ہم کیسے جائیں گے، وہ جنت ہمیں کیسے ملے گی، ہم اس کے لیے تیار کریں. اور یہی کامیابی ہے میرے پیارے ساتھ. کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے. دنیا کا انسان جو کامیاب ہے ہو سکتا ہے کل آخرت میں ناکام ہو جائے، اور دنیا میں جو ناکام ہے ہو سکتا ہے کل آخرت میں کامیاب ہو جائے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جس کو جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب. کتنا ٹائم ہو سکتا؟ جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور جس دنیا کے چکر میں تم آخرت کو بھول کے بیٹھے ہو میرے بندوں، وہ دنیا تو دھوکے باز ہے، وہ تم کو دھوکہ دیتی. ذرا صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرو میرے پیارے ساتھی. ابو بکر صدیق کا آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے. آپ کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئی ہے. معلوم ہے باپ بہت بیمار ہے، آخری ایام چل رہے ہیں. جب اما عائشہ اپنے باپ کے پاس پہنچی، باپ نے بیٹی کی شکل دیکھی، حال چال نہیں پوچھا، خیر خیریت نہیں پوچھا. باپ نے پہلا سوال کیا کیا؟ فی کم ثوب کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے میری بچی یہ بتا، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا آپ کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ باپ بیٹی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. پتہ یہ چلا اپنی بچیوں کو ایسی تعلیم دو، ان کو ایسی دین کی تعلیم دو کہ آپ کو مسئلہ پوچھنا پڑے تو اپنی بیٹی سے مسئلہ. اور یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام موت کے ٹائم بھی اسی بات کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارا جنازہ، ہمارا کفن، ہمارا دفن سب سنت کے مطابق. بہت ساری بدعات اور خرافات آج میت کے تعلق سے اور جنازے کے تعلق سے ہمارے سماج میں بہت سارے علاقوں میں دیکھا گیا کہ صاحب مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے، پوری پوری دعوت ہو رہی ہے. بیچارہ جس کے گھر میں موت ہوئی ہے، میت ہوئی ہے، باپ مرا ہے، بچے پریشان ہیں، اب تیسرے دن وہ سب کو خاندان کو دعوت کھلا رہے ہیں، بریانی کھلا رہے ہیں. یہ بے شرمی اور بے غیرتی اور یہ بے حیائی میرے پیارے ساتھیوں سماج کے لیے کلنک نہیں تو. اسی لیے ہو سکے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جانا کہ اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام مت کرنا جو سنت کے خلاف ہو. ایسے امام سے جنازہ کی نماز پڑھوانا جو سنت کے مطابق جنازہ پڑھائے. میرے کفن میں، میرے دفن میں کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہونے دینا. ہو سکے تو یہ وصیت کر کے جاؤ میرے پیارے ساتھی. ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سے سوال کر رہے کہ اے میری بچی بتا نبی کے کفن میں کتنے کپڑے؟ کہا ابا جان اللہ کے نبی کے کفن میں 3 سوتی چادریں تھی، 3 کاٹن کی چادریں. کہا کہ اے میری بچی میرا وہ کپڑا رکھا ہوا ہے جو بیماری کے دن میں وہ پہنا کرتے تھے، میلا کچیلا کپڑا تھا. کہا اے میری بچی ایک چادر تو یہ ہے، 2 اور لے لینا اور مجھے بھی 3 ہی کفن میں کفنانا. بیٹی کہتی ہے، اما عائشہ کہتی ہے اے ابا جان، اے میرے والد محترم، ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ آپ کو اس میلے کچیلے پرانے کپڑے میں آپ کو کفنائیں گے. اے ابا جان آپ چنتا نہ کریں، ہم آپ کے لیے کفن کا نیا کپڑا لے کے آئیں گے اور 3 نئے کپڑوں میں آپ کو کفنائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے میری بچی انما هو للمهلہ ان الحی احق بالجدید. اے میری بیٹی مجھے تو نئے کفن میں کفنائے یا پرانے کفن میں کفنائے
دکھائے اے میری بچی مجھے تو قبر میں چلا جانا ہے اور اس کفن کے کپڑے کو مٹی میں مل جانا ہے. اے میری بچی نیا کپڑا تو زندوں کو پہنایا جاتا ہے, مردوں کو نئے کپڑے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اے میری بچی مجھے اسی کپڑے میں کفنا دینا, کوئی اور کپڑا لینے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پرانے ہی کپڑے میں کفنا دینا. پھر پوچھا ہے بچی یہ بتا اللہ کے نبی کا انتقال کون سے دن ہوا تھا؟ کہا ابا جان سوموار کا دن تھا, پیر کا دن تھا, سوموار کا دن تھا. کہا بیٹی آج کون سا دن ہے؟ کہا سوموار کا دن ہے. کہا ہے کاش آج ہی کے دن میں اپنے نبی کے پاس چلا جاؤں, آج ہی کے دن میں اپنے دوست کے پاس چلا جاؤں اور جس دن میرے نبی کا انتقال ہوا تھا اسی دن میرا انتقال ہو جائے. اما عائشہ فرماتی ہیں شام ہوتے ہوتے ابا جان کا انتقال ہو گیا. ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے. وہ لوگوں ابو بکر صدیق کو تو دنیا سے جانے کے وقت موت یاد آ رہی ہے, آخرت یاد آ رہی ہے, اپنا انجام یاد آ رہا ہے, اور ہم کتنے نادان ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں ہے, ہم تو گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں, پھر بھی ہم کو آخرت کی یاد نہیں آتی. اور آگے بڑھیے عمر ابن خطاب کو دیکھو میرے پیارے ساتھی, نبی کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نماز پڑھا رہے تھے فجر کی. پیچھے سے ایک پارسی غلام جس کا نام ابو لولو فیروز تھا, جو قتل کرنے کے مقصد سے خنجر چھپا کر کے آیا تھا, اس نے نماز کی حالت میں حضرت عمر کے پیٹ پر ناف کے پاس حملہ کیا. ان کے پیٹ کی اتڑیاں کٹ گئیں, فوراً وہیں پر گر گئے, مسلح پر گر گئے, لیکن نماز رکنے نہیں دیا. فوراً ہاتھ پکڑ کر کے عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا. عبد الرحمن بن عوف ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے ہوئے مسلح کے اوپر, خون بہ رہا ہے, نماز پڑھا رہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لولون کے اوپر حملہ کرنے کے بعد صف کی طرف بڑھتا ہے اور کئی مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد خود اپنے آپ کو مار کے ختم کر لیتا ہے. 3-4 مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہیں اور خلیفہ وقت کے بدن سے خون بہ رہا ہے. مگر اے مسلمانوں, صحابہ کی نظر میں نماز کتنی قیمتی چیز تھی کہ نماز اسٹاپ نہیں ہوئی, نماز نہیں رکی. عبد الرحمن بن عوف نے ہلکی نماز پڑھائی, سلام پھیرا. حضرت عمر کو جلدی سے گھر لے کے جایا گیا, طبیبوں کو بلایا گیا, حکیموں کو بلایا گیا, جانچ کی گئی, پتا لگا کہ اب کوئی دوا ان کو دی جا رہی, سب باہر نکل جا رہی ہے, اتڑیاں کٹ چکی ہیں. حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ اب میرے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے, اب میرا بچنا مشکل ہے. پہلا سوال کیا مجھے قتل کرنے والا کون ہے, میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے؟ کسی نے کہا مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے ابو لولو فیروز, مجوسی آدمی, پارسی آدمی. کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا قتل کسی ایسے انسان کے ہاتھوں نہیں ہونے دیا جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو, کوئی مسلمان میرا قاتل نہیں ہے. اللہ تیرا شکر ہے. جیسے جیسے موت کا ٹائم قریب آ رہا ہے, حضرت عمر کا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے, چہرے پر گھبراہٹ آ رہی ہے. ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے تسلی دیتے ہیں, اے عمر آپ کو گھبرانے کی کیا بات ہے, آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, اے امیر المومنین آپ تو اللہ کے نبی کے بڑے چہتے صحابی ہیں, آپ نے جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے آپ اسلام کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں. اے عمر آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے, اور نبی کے انتقال کے بعد جب ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا, ان کے انتقال کے بعد آپ خلیفہ ہوئے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے حکومت کی ہے. اے عمر فاروق آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذرا جملہ سنو میرے بھائیوں عمر فاروق کا. کہا کہ اے لوگوں تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ مجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور میرا تو یہ حال ہے, لوددت لو ان لی طلاء الارض ذهبا, میری تو تمنا یہ ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا بھی مجھ کو مل جائے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا لے کے آ جا اور میں تجھ کو اپنے عذاب سے بچا لوں گا, لفتدیت بہ من عذاب اللہ, تو میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں. اگر میرے پاس زمین بھر کے سونا بھی آ جائے اور اللہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا دے دے اور میں اپنے عذاب سے تجھ کو
बचा लूंगा, तो उमर तो उसके लिए भी तैयार है। वो लोगों तुम मेरी नेकियों का पहाड़ा पढ़ते हो, मेरी नेकियों का जिक्र करते हो, लवदित्तु कफाफन, उमर के दिल की तमन्ना तो ये है जब अल्लाह के उमर के अमाल को तौला जाए, जब नेकियों को तौला जाए, जब गुनाहों को तौला जाए, और अल्लाह ताला क्या जब ये बल्ला बराबर भी हो जाए, नेकी और गुनाह का बल्ला बराबर भी हो जाए, उमर उसके ऊपर भी तैयार है। उमर ये नहीं चाहता कि नेकी का पल्ला भारी हो जाए, नेकी और बदी का पल्ला बराबर हो जाए, उमर तो उसके लिए भी तैयार है। ये है सहाबे। मेरी प्यारी माँ बहनों, आपका हाल भी बहुत बुरा है। जेवरात आपकी जिंदगी का मकसद बन गए, अच्छे कपड़े आपकी जिंदगी का मकसद बन गए, सजना सवरना आपकी जिंदगी का मकसद बन गया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ये जेवरात कब्र में आपके साथ नहीं जाएंगे। हमने बहुत सारे मरने वाली औरतों को देखा है, बहुत शौक था कंगन पहना करती थी, बहुत शौक था कानों में ईयर रिंग पहना करती थी, बहुत शौक था अपनी नाक में नाक की नथिया पहना करती थी, मर गई, इंतकाल हो गया, कंगन में उतार लिया गया, कान के ईयर रिंग को भी उतार लिया गया, नाक की नथिया को भी उतार लिया गया। ये सोने के जेवरात मेरी प्यारी माओ कब्र में आपके साथ नहीं जाएंगे। आपको भी वही पैगाम देता हूं जो मर्दों को अल्लाह ताला ने दिया है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये चंद दिन की जिंदगी है, नहीं मालूम कितने दिन हमारी जिंदगी रहेगी। ये जितने अय्याम मिले हैं जिंदगी के, जितने दिन मिले हैं जिंदगी के, इस जिंदगी को गनीमत समझो और अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह की मग़फ़िरत को पाने के लिए मेहनत करो, अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए मेहनत करो। एक आखिरी वाक़या सुना के बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के नबी की ज़ौजे मोहतरमा और हम सब की प्यारी माँ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। शायद हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी ना हो कि चाश्त की नमाज क्या होती है। हम तो 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ते, चाश्त की क्या पढ़ेंगे। चाश्त की नमाज कब पढ़ी जाती है? सूरज के निकलने के 20-25 मिनट के बाद, जब सूरज थोड़ा रोशन हो जाता है, उस टाइम ये चाश्त की नमाज पढ़ी जाती है। 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, और ये नमाज जहरी भी पढ़ सकते हैं, सिर्री भी पढ़ सकते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। उनके भांजे कासिम बिन मोहम्मद, उनके भाई के बेटे हैं जिनकी वो फूफी लगती हैं, वो अपनी फूफी से मिलने के लिए आते हैं। भतीजे हैं उनके। कासिम बिन मोहम्मद अपनी फूफी से मिलने के लिए आते हैं और क्या देखते हैं कि उनकी फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं चाश्त की, और चाश्त की नमाज में सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं, और इस आयत के ऊपर पहुंची हैं। सूरह तूर में अल्लाह फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। जन्नती कहेंगे अल्लाह तेरा बहुत एहसान है हमारे ऊपर, तूने हमको जन्नत में पहुंचा दिया और तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत पर पहुंची थी जब कासिम बिन मोहम्मद वहां पहुंचे थे। कासिम बिन मोहम्मद को मार्केट से कुछ सामान लेना था, सौदा सलफ लेना था। सोचे अभी फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं, मैं मार्केट से आकर के दोबारा फिर मिल लेता हूं। बहुत देर के बाद, सौदा सलफ लेके आने के बाद, काफी देर के बाद, बाजार का चक्कर लगाने के बाद जब दोबारा अपनी फूफी के घर पहुंचे, क्या देखते हैं कि फूफी जान इसी आयत को बार बार रिपीट कर रही हैं और रोती चली जा रही हैं, वमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह तेरा एहसान हुआ हम पर कि तूने हमको जन्नत में पहुंचाया और तूने जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत को पढ़ती चली जा रही है और रोती चली जा रही है, गोया कि वो ये अल्लाह से दुआ कर रही कि अल्लाह उन खुश नसीब बंदों में हमको भी शामिल फरमा दे जो कल जन्नत में जाने के बाद ये कहेंगे ऐ अल्लाह तेरा एहसान हुआ कि तूने जहन्नम से हमको बचा लिया। मेरे अजीजों, उस जहन्नम से बचने की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। मेरे साथ मजबूरी ये है मेरे प्यारे साथियों, 12 बज चुके हैं तकरीबन और मुझे अभी फौरन निकलना है, और मैं पहले ही जलसे वालों से बोल चुका था, शायद कुछ और पहले मुझे वक्त देते तो थोड़ा सा अपने मौजू पर मैं और भी रोशनी डालता। अब मुश्किल ये है, सामने कोहरे की हालत ये है कि यहाँ 10 मीटर आगे कभी रास्ता नजर नहीं आ रहा है और लंबा सफर करना है, तकरीबन 300 किलोमीटर का सफर करना है। मेरे प्यारे साथियों,
फिक्र आखिरत के मौजू पर, और इसी तरीके से कब्र और आखिरत के ताल्लुक से हमारे दिलों में जो गफलत तारी है उस मौजू पर चंद बातें आपके सामने रखी हैं। मौजू अभी थोड़ी सी और तफसील चाहता है मगर वक्त इजाजत नहीं देता है। फिर कभी मौका रहा आपके इस गांव में, इस इलाके में, फिर कभी आना हुआ इस मौजू पर फिर हम कभी रोशनी डालेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें हमारे दिलों में आखिरत की फिक्र पैदा फरमा। रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की गफलत ने आज हमारे दिलों पर वो जो सख्त बनाया है अल्लाह उस सख्ती को तो दूर फरमा दे। मेरे बाद इंशाअल्लाह मौलाना कलीम साहब की भी तकरीर है और गालिबन कोई एक मुकर्रिर और भी है, 2 मुकर्रिरीन की भी तकरीर बाकी है। ठंडी का मौसम है, आप कभी और कहीं और न जाएं, सुकून से पिंडाल के नीचे बैठें और ये उलमा जो आपको सुनाने के लिए आए हैं इनके